عشق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقدر سوار دیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مقدر سوار دیتی ہے۔ آئیے لے کے چلتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ غار ثور میں پہنچتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہے۔ پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی یہاں پر پاس موجود ہو، کوئی کھانے کا انتظام کیا جائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے فرماتے ہیں قریب آؤ، تو وہ قریب آتے ہیں، آپ اس سے گفت و شنید کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی دودھ کے لیے انتظام ہے، کیا ہم تم سے دودھ لے سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے ایک بکری ہے جو میرے مالک نے میرے لیے چھوڑی ہوئی ہے کہ تم مجھ سے دودھ پی لیا کرو، باقی تو سارا ریوڑ میرے مالک کا ہے، تو آپ جو ہے اس بکری کا دودھ لے سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس بکری کا دودھ میں نے ابھی دوہا ہے، اب شام کو اس نے دودھ دینا ہے، اس سے پہلے تو وہ ایک بوڑھی اور نحیف جو ہے کمزور بکری ہے، اس کا دودھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کوئی بات نہیں، تم بکری لے آؤ، بکری لانا تمہارا کام ہے، دودھ لانا ہمارا کام ہے۔ تو بکری جو ہے وہ پاس لائی جاتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اس میں دودھ آ جاتا ہے۔ تو دودھ نبی پاک علیہ السلام دوتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو پلاتے ہیں، اس غلام کو پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ساری بکریوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، اللہ پاک ساری بکریوں میں ہی برکت ڈال دیتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ غلام بیٹھ جاتا ہے اور وہ غلام بیٹھ کر کے دیدار مصطفیٰ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی مبارک رخسار کو دیکھتا ہے، کبھی مبارک آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی مبارک زلفوں کو دیکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ کیوں نہ کھوتا، نبی پاک کا حسن ہے ہی ایسا جس کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لوچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دین پارا نہ نہیں۔ جب اتنے حسین کو دیکھا تو پھر اس کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں رہتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کو حضرت بلال نے دیکھا تو وارفتہ ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم تو آگے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے جو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، جو تم سے عہد و پیمان لیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں ماننا، اور میں اللہ کا نبی ہوں، تم نے اس بات پر قائم رہنا ہے، چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل آ جائے، کتنی ہی تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے، کتنے ہی ظلم برداشت کرنے پڑ جائیں، لیکن ہم سے وفا کرنا، ہمارا کلمہ نہ چھوڑنا، ہمارے عہد و پیمان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جب آپ کی محبت مل گئی ہے، جب آپ کے مبارک رخسار کو دیکھ لیا ہے، مبارک زلفوں کو دیکھ لیا ہے، اے اللہ کے حبیب آپ کے حسن کو جب دیکھ لیا ہے، پھر یہ آنکھیں کسی اور کی طرف کیسے جا سکتی ہیں؟ پھر یہ زبان جو آپ کے پاس بیٹھ کر کے اقرار کر چکی ہے یہ کیسے پھسل سکتی ہے؟ کیسے دوسرے کسی کا نام لے سکتی ہے؟ اب تو جینا بھی آپ کے لیے ہے، اب تو مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام سے سچا عشق اور محبت پا لیتے ہیں، دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑکتی ہے اور ہر گھڑی ہر ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ گلیوں میں لٹایا جاتا ہے، پھر آپ پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے چھوڑ دو اس کا کلمہ، چھوڑ دو ان کا کلمہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ کسی صورت میں نہیں چھوٹ سکتا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، میری اولاد جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے وعدے میں بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق اپنے دل میں رکھا۔ کبھی تو آپ کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی بچے جو ہے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، آپ پر پتھر برسا رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کا ظلم ہے۔ کون سا ظلم ہے جو بلال پہ نہیں کیا گیا؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، نبی پاک علیہ السلام کا عشق مقدر سوار دیتا ہے۔ وہ محبت جو سینہ بلال میں تھی
ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، آؤ تاریخ کے جھروکوں میں لیے چلتا ہوں، فتح مکہ کا دن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر مکہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ جو ہے جب کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو وہاں کے رؤسا ہیں، وہاں پر قریش مکہ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے فن خاں کہلانے والے، آج وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آنکھوں کو جھکا کر کے کھڑے ہیں اور دل میں گمان کر رہے ہیں عین ممکن ہے کہیں ہماری گردن کو اڑا دیا جائے گا، عین ممکن ہے کہیں ہماری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، عین ممکن ہے ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، ہماری وزارتیں ختم ہو گئیں، ہماری حکومتیں ختم ہو گئیں، ہماری بدماشیاں کماشیاں ختم ہو گئی، ہماری فرعونیت ختم ہو گئی، ہماری نمرودیت ختم ہو گئی، ہمارے جو بڑے منصب تھے، ہمیں جو لوگ بڑے واہ واہ کہہ کے پکارتے تھے، ہماری جو عزت و جلال تھا، جو جاہ تھی، وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو اعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ بڑوں کے تو پھر یہی بڑے کام ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیسا اعلان فرمایا؟ فرمایا آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ سب کو آزاد قرار دیا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بلال کو جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ تھا، اور عشق مصطفیٰ کی وجہ سے کبھی وہ مارے کھاتے نظر آتے تھے، کبھی کوئلوں پہ لیٹتے نظر آتے تھے، کبھی ریت پہ لیٹتے نظر آتے تھے، کبھی طرح طرح کی گالم گلوچ جو سنتے نظر آتے تھے، آج بلال کو حضور ارشاد فرماتے ہیں اے بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے تم اذان دے دو۔ میں کہتا ہوں اگر حضور چاہتے صدیق اکبر کو اوپر کھڑا کر سکتے تھے، حضور چاہتے فاروق اعظم کو اوپر کھڑا کر سکتے تھے، حضور چاہتے عثمان و علی کو اوپر کھڑا کر سکتے تھے، طلحہ و زبیر کو کھڑا کر سکتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کر کے قیامت تک یہ بات ثابت کر دی ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتا ہے اللہ پاک اس کے کیسے مقدر سوار دیتا ہے کہ خانہ کعبہ کی پاک سرزمین، خانہ کعبہ کی پاک مٹی بھی اس کے قدم چومتے نظر آتی ہے۔